سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارطغرل غازی حصہ دوم، ایپیسوڈ 18۔ غنی ارطغرل کو لے کر ایک محفوظ غار میں پہنچ گیا تھا۔ یہ غار اس کا مسکن تھا جس کا علم کسی کو نہ تھا۔ ارطغرل کی حالت بہت خراب تھی۔ بیر بوچک ترکمانوں کے غنی کی غار میں خوش آمدید۔ اس نے ارطغرل کو لٹاتے ہوئے کہا اور اس کے علاج کا انتظام کرنے لگا۔ ارطغرل کے ہاتھ کا زخم بہت خراب ہو چکا تھا، اس کا فوری علاج کرنا بہت ضروری تھا۔ ارطغرل پر نیم بے ہوشی طاری تھی اور وہ زیر لب حلیمہ کا نام پکار رہا تھا۔ ہائے رے محبت، محبت انسان کو مار دیتی ہے مگر پھر زندہ بھی یہی محبت کرتی ہے۔ غنی مسکرایا اور ارطغرل کے زخموں پر مرہم لگانے لگا۔ غنی بہت توجہ اور مہارت سے ارطغرل کا علاج کرتا رہا۔ شام تک ارطغرل کو ہوش آ گیا تھا۔ تم مجھے جانتے ہو؟ اس نے آنکھیں کھول کر غنی کی طرف دیکھا۔ تنگود اور اس کی سپاہیوں کو تلاش کرتے ہوئے آپ کا نام سنا تھا۔ یہ بات میرے لیے باعث سعادت ہے کہ مجھے سلیمان شاہ کے بیٹے اور اسلام کے عظیم جنگجو ارطغرل کی خدمت کا موقع مل رہا ہے۔ غنی نے جواب دیا۔ تم کون ہو؟ ارطغرل نے پوچھا۔ لوگ مجھے غنی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اٹھیں، اس میں سے تھوڑا کھا لیں تاکہ بہت جلد آپ ان کافر منگولوں کا دوبارہ شکار کر سکیں۔ آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ غنی نے اسے سہارا دے کر بٹھایا اور لکڑی کے چمچ سے کوئی بدمزہ چیز کھلانے لگا۔ آپ کو یہ سارا کھانا ہوگا، میں نے بہت محنت سے تیار کیا ہے۔ اگر آپ نے یہ ختم کر دیا تو میں آپ کو گوشت بھی کھانے کو دوں گا۔ اس نے ارطغرل کو بچوں کی طرح بہلایا تو وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ نویان آپ سے کیا چاہتا ہے؟ غنی نے پوچھا۔ سنا ہے وہ اتنی دور تبریز سے صرف آپ کے لیے یہاں آیا ہے۔ اس نے آپ کو پکڑ لیا مگر ابھی تک قتل نہ کیا۔ یقیناً اس کا کوئی بڑا مقصد ہوگا۔ غنی نے کہا تو ارطغرل بھی چونک گیا۔ تم کافی کچھ جانتے ہو، ارطغرل نے کہا۔ ہاں، لوگ اگر ریچھوں، بھیڑیوں، پرندوں، حشرات اور کیڑے مکوڑوں کے ساتھ رہیں تو ان کے کان اور آنکھیں تیز ہو جاتی ہیں۔ یہ واضح ہے کہ نویان نے آپ سے جو چاہا آپ نے انکار کر دیا ہے۔ وہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ آپ کی دوستی؟ غنی نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں، ارطغرل نے مختصر سا جواب دیا۔ جناب، اب آپ کو پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا۔ آپ جس کو بھی چاہتے ہیں نویان اسے نقصان پہنچائے گا۔ غنی نے اسے خبردار کیا تو ارطغرل نقاہت کی وجہ سے دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ اگلے روز ارطغرل کافی سنبھل گیا تھا۔ غنی دن رات اس کی تیمارداری کر رہا تھا۔ یہ جگہ بہت محفوظ تھی۔ غنی ارطغرل کے علاوہ بھی بہت سے جانبازوں کی مدد کر چکا تھا۔ ارطغرل فوراً وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا لیکن غنی اسے بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ارطغرل کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ سفر کر سکتا، چنانچہ وہ کسی نہ کسی طرح ارطغرل کو جانے سے روک لیتا تھا۔ غنی، میں نویان کی جہنم سے بھاگ کر آیا ہوں مگر میری ماں، بھائی، میری محبت، میرے لوگ، اگر میرے جانباز یہ برداشت نہ کر سکے تو کیا ہوگا؟ پھر میں کیا کروں گا؟ آپ ان لوگوں کے ساتھ پھر سے زندگی گزاریں گے۔ ابھی آرام کریں، جلد بازی نہ کریں۔ غنی نے اسے سمجھایا۔ ہماری بربادی تو دیکھو، ہم اپنی زمینوں پر اس کی قیمت ادا کریں گے، ہم کتوں کی خوراک بنیں گے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ مرتے دم تک ان شیطانوں کا پیچھا کروں گا۔ ارطغرل اب بھی پرعزم تھا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، غنی نے کہا اور اس کے لیے جڑی بوٹیاں پیسنے لگا۔ تیمور اور گلدارو سے الگ ہو کر حمزہ، عبد الرحمن، نورگل اور روشان جنگل میں ہی گھوم رہے تھے۔ وہ ایک چشمے کے پاس بیٹھے تھے لیکن بہت اداس تھے۔ ہم نے بارٹلو کو پکڑا، بہت سے منگولوں کا قتل کیا، مگر حاصل کیا ہوا؟ کچھ نہیں، روشان نے کہا۔
وہ سمجھتے ہیں کائی قبیلہ اب کبھی آباد نہیں ہو سکتا۔ حمزہ مایوسی سے بولا، اللہ کا واسطہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ نورگل نے اسے ٹوکا۔ مجھے معلوم ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سلیمان شاہ فوت ہو چکے اور ہمارے سردار ارطغرل بھی۔ کائی قبیلہ اب دوبارہ بننے والا نہیں۔ حمزہ اپنی بات پر ڈٹ گیا۔ حمزہ، تم کو اندازہ نہیں کہ پاگل پن میں کیا بول رہے ہو؟ عبد الرحمن نے اسے سمجھایا۔ مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہے، تم لوگوں کو ابھی اس کا احساس نہیں ہوا۔ ہمارے سردار گلدارو صرف اپنے ماموں اور تیمور کے تابع ہیں، صرف دونوں قبیلوں کے امن کی خاطر۔ حمزہ نے کہا، تو پھر مغرب سے سلیبی، مشرق سے منگول، ہمارے لیے رہنے کی کوئی جگہ نہیں۔ ارطغرل نے ہمیں مرنے تک لڑنے کا سبق سکھایا ہے۔ روشان نے جواب دیا، یہی ہماری تقدیر ہے۔ آج کے بعد اگر کوئی دن لڑائی کے بغیر گزرا تو وہ ہمارا برا دن ہوگا۔ نہ تو میں اپنے قبیلے واپس جانا چاہتا ہوں اور نہ ہی مجھے جینے کا شوق ہے۔ انہوں نے ہمارے پیاروں کو ہم سے چھین لیا۔ آج کے بعد ان بے غیرت لوگوں سے لڑنے کے سوا اور کوئی مقصد نہیں۔ ہم سردیاں ختم ہونے تک قبیلہ بدر نہیں ہوئے، بلکہ اپنی پوری زندگی دشمنوں سے لڑیں گے اور قبیلہ بدر رہیں گے۔ بس اب یہی ہوگا۔ اللہ ہماری زندگی بڑھا دے۔ مجھے امید ہے کہ میں اپنے ساتھ بہت سے دشمن لے جاؤں گا۔ نورگل نے جواب دیا، نورگل بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آج کے بعد ہم نے صرف جنگ کرنی ہے۔ روشان نے اپنی تلوار نیام سے نکال لی تھی۔ گلدارو اور تیمور قبیلے میں پہنچے تو دلید امیر پہلے سے حائمہ خاتون کو صورتحال سے آگاہ کر چکا تھا۔ شہناز خاتون انہیں یہ بھی بتا چکی تھی کہ عالیہ اور تیمور پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ گلدارو کو قائل کرنے میں لگے ہوئے تھے اور انہوں نے روشنی کو بھی اپنے زیر اثر کر لیا ہے۔ اب روشنی ہر موقع پر ان کی حمایت کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ سپاہیوں کو قبیلہ بدر کرنے کے بارے میں سن کر حائمہ خاتون سخت ناراض ہوئی تھیں۔ تم یہ کیسے کر سکتے ہو آخر؟ اما حائمہ، انہیں ان کی غداری کی سزا ملی ہے، مجھے یہی کرنا تھا۔ تیمور بالکل پرسکون تھا۔ تیمور، اگر تم اسی طرح غلط فیصلے کرو گے تو تمہیں توڑنا بہت آسان ہو جائے گا۔ صرف اس لیے کہ انہوں نے تمہاری ساکھ کو نقصان پہنچایا، تم ارطغرل کے جانبازوں کو قبیلہ بدر کیسے کر سکتے ہو؟ کیا میرے شیر دل بچوں کو الگ کرنا اتنا آسان ہے؟ وہ بہت عرصے سے ہمارے دشمنوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہے ہیں، تم ان کو کیسے ہم سے دور کر سکتے ہو؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ حائمہ خاتون کو بہت دکھ ہوا تھا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ آگے بڑھ گئیں، جبکہ گلدارو، تیمور اور سردار خوشنود وہیں کھڑے انہیں دیکھتے رہ گئے تھے۔ تم نے وہی کیا جو ٹھیک تھا، میں حائمہ سے بات کر لوں گا۔ اس نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اس کا قبیلہ تباہ ہوا ہے، اس نے بہت مشکلات دیکھی ہیں۔ تم لوگوں نے نویان کے بہترین سپاہی کو پکڑا ہے، انہیں بھاری نقصان پہنچایا، مجھے تم دونوں پر فخر ہے۔ اگر ارطغرل اور سلیمان شاہ زندہ ہوتے تو وہ دونوں بھی تم سے بہت خوش ہوتے۔ وہاں سے گلدارو اپنی والدہ کے پاس پہنچا تو وہ ناراض تھیں۔ وہ ان کے قریب بیٹھ گیا اور وہ ان کا ہاتھ تھام کر بولا، میں بارٹلو سے اگلوا لوں گا، میں یہ پتہ کر کے چھوڑوں گا کہ عبد الرحمن اور حمزہ مجرم ہیں یا نہیں۔ میں نے اپنے بھائی کو بتا دیا ہے کہ دونوں قبیلوں کو یکجا کرنا آسان نہیں ہوگا۔ حائمہ خاتون نے گہری سانس لی، مگر امی جان، اس وقت ہمارے لیے یہی موضوع ہے۔ گلدارو، ہم اپنے بہادر جوان اور جانباز اتنی آسانی سے ضائع نہیں کر سکتے۔ حائمہ خاتون نے اسے سمجھایا، امی جان، ابھی عبد الرحمن اور حمزہ کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ مجرم ہیں یا نہیں۔ اگر میں وہاں اکڑ جاتا تو ان دونوں کو پھانسی دے کر مار دیا جاتا۔ میں اور کیا کر سکتا تھا؟ کیا میں تیمور کی بات پر اعتراض کرتا؟ یہ ہمارے لیے بالکل اچھا نہ ہوتا، ہم لوگ پھر سفر میں ہوتے۔ ہم نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، صرف قبیلہ بدر ہی تو کیا ہے۔ یہ مت بھولیں کہ تیمور اور اس کے جوانوں نے ارطغرل کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی ہے۔ ہمارے جانبازوں کی غلط تحقیقات کی وجہ سے ہم موت کے منہ سے واپس آئے ہیں۔ گلدارو نے تفصیل بتائی، دونوں قبیلوں کا مقدر اب ایک ہی ہے، نہ ہی میرا بھائی میرا سردار ہے اور نہ ہی تیمور تمہارا، سمجھو اس بات کو۔ حائمہ خاتون نے جواب دیا، امی جان، میں جانتا ہوں کہ میں کسی کے حکم پر نہیں چل رہا، مگر آپ بھی یہ اچھی طرح جان لیں کہ اب وہی ہوگا جو مجھے صحیح لگے گا۔ اجازت چاہوں گا۔
گلدارو اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اس کا رخ برٹلو کے خیمے کی طرف تھا۔ وہ اس سے تفتیش کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ قیدیوں کے خیمے میں پہنچا تو کوچابش پہلے سے وہاں موجود تھا اور برٹلو سے سرگوشیوں میں کچھ کہہ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر گلدارو پر پڑی وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹ گیا۔ بھائی، تیمور نے مجھے اس پر نظر رکھنے کو کہا ہے۔ تم باہر جاؤ کوچابش۔ گلدارو نے یہ کہا تو وہ تعظیم پیش کر کے باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی گلدارو پنجرے کے اندر داخل ہو گیا۔ میں تمہیں بہت اچھی طرح سے پیٹنے والا ہوں برٹلو، تم اپنے خدا سے موت کی دعائیں مانگو گی۔ گلدارو آگے بڑھا اور ایک زوردار گھونسا اس کے چہرے پر رسید کر دیا۔ اس کے بعد گلدارو رکا نہیں بلکہ مسلسل اس پر گھونسے برساتا رہا۔ کچھ دیر تک برٹلو نیم بے ہوش ہو گیا تو گلدارو بھی واپس چلا گیا۔ نویان کو کاروان سرائے میں آئے کئی روز گزر چکے تھے لیکن سعدالدین کوپیک نہیں آیا تھا۔ نویان بہت غصے میں تھا۔ ایک روز کرابیک سرائے میں آیا اور خاموشی سے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ امیر سعدالدین کہاں ہے؟ میں کئی دنوں سے اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ نویان نے غصے میں پوچھا۔ اس نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ سلطان علاؤالدین نے اسے ایک ضروری کام سونپا ہے، اس لیے وہ نہیں آ سکا، کرابیک نے جواب دیا۔ تو وہ نہیں آ سکتا؟ نویان غصے سے بڑبڑایا۔ مگر وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ اناطولیہ کا نیا بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ جیسے ہی کرابیگ نے سامنے پڑے پیالے کی طرف ہاتھ بڑھایا، نویان نے اپنا خنجر اس کے ہاتھ میں گاڑ دیا۔ کرابیگ، میری طرف دیکھو، میں تمہیں آخری کام دوں گا۔ اس سعدالدین کو بتا دو جب وہ نہیں آ سکتا تھا تو اسے ملاقات کا وعدہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب میں اسے یہیں دفن کر دوں گا۔ اس نے جھٹکے سے کرابیگ کو پیچھے دھکیل دیا۔ اس وقت قدموں کی چاپ سنائی دی اور 4 مسلح جوانوں نے اندر داخل ہو کر وہاں بیٹھے لوگوں کو سلام کیا۔ یہ نورگل اور اس کے ساتھی تھے۔ نویان بھی انہیں دیکھ کر چونک گیا تھا۔ سرائے کے مالک، کیا دمبے کا گوشت ملے گا؟ جی جناب۔ ہمارے لیے تھوڑا سا لے آؤ۔ جی بہتر، آپ تشریف رکھیے، مالک نے کہا۔ انہیں چاول اور دہی بھی دو، یہ میری طرف سے ہے۔ نویان نے ہانک لگائی تو وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ بہت شکریہ، مگر ہم سپاہی ہیں، کچھ مفت میں نہیں لیتے۔ روشان نے اس کا شکر ادا کیا۔ میں ایک تاجر ہوں، چین اور ہندوستان سے چیزیں لا کر اناطولیہ میں بیچتا ہوں۔ اور تم کون ہو؟ نویان نے وہیں سے انہیں بتایا۔ ہم کائی قبیلے کے جانباز ہیں۔ سلیمان شاہ کا کائی قبیلہ؟ نویان نے نرم لہجے میں کہا۔ آپ ہمارے شاہ کو کیسے جانتے ہیں؟ نورگل چونکا۔ میں تمہارے سردار کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک کیوں نہیں ہو جاتے؟ عبد الرحمن نے پیشکش کی تو نویان نے اس کی دعوت قبول کر لی اور کرابیگ کو وہیں چھوڑ کر ان کے پاس جا بیٹھا۔ اسی دوران ملازم کھانا لے آیا اور سب مل کر کھانے لگے۔ کائی قبیلے کے جانبازوں، میں تو ایک تاجر ہوں، تم لوگ یہاں کس لیے ہو؟ اپنے آقا ارطغرل کو کھو دینے کے بعد ہم نے اپنا قبیلہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، نورگل نے مختصر سا جواب دیا۔ اوہ، تو تم لوگ میری طرح ہی آزاد ہو، نویان نے کہا۔ تو پھر میری طرف سے تم لوگوں کے لیے ایک پیشکش ہے۔ میں اپنے سامان کے ساتھ مختلف ملکوں میں سفر کرتا ہوں۔ مجھے ان ڈاکوؤں اور شیطانوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ منگولوں کی وجہ سے تمام راستے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ مختصر یہ کہ مجھے اپنے سامان کے لیے بہادر اور ایماندار جنگجوؤں کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ یعنی تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے لیے کام کریں؟ نورگل نے کہا۔ نہیں، میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ کام کرو۔ ہر دفعہ لوٹ مار میں میرا بہت سا سامان ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ میرے ساتھ ہوئے تو میں کچھ کھوئے بغیر اپنا کام جاری رکھ سکوں گا۔ اس طرح میرا منافع زیادہ ہوگا۔ پھر میں اس منافع میں سے تم لوگوں کو حصہ دوں گا جو مجھے ان ڈاکوؤں سے بچا کر مجھے میری چیزوں کا ملے گا۔ نویان نے پیشکش کی تھی۔ ہم نے اپنی تلواریں جنگ کر کے شہید ہونے کے لیے اٹھائی ہیں۔ دولت کے لیے نہ تو ہم اپنی جان دیں گے اور نہ ہی تلوار اٹھائیں گے، نورگل نے فیصلہ سنایا۔ ان کافروں نے مجھ پر کئی بار حملہ کیا، اس لیے بھی تم ان سے لڑ سکتے ہو۔ میں اس کے لیے تم لوگوں کو اپنے منافع سے حصہ دوں گا۔ اس طرح سے تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ نویان نے ایک اور کوشش کی۔ تم ہمیں نہیں جانتے ہو،
اپنا وقت ضائع مت کرو۔ اگر ہم کرائے کے جنگجو بن جائیں تو ہماری تلواریں ناکارہ ہو جائیں گی اور حوصلے پست۔ دوست ہو تو دوست رہو۔ روشان نے اسے ٹوک کر جواب دیا، جیسے آپ کی مرضی، یہ صرف ایک پیشکش ہے، اس کا برا نہ منانا۔ نویان نے مسکرا کر جواب دیا اور واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ سب لوگ کھانا کھانے کے بعد آرام کرنے لگے تو نویان کرابیگ کو لے کر کچھ دور جا بیٹھا۔ اس بدبخت سعد الدین کو کہنا کہ سلطان علاء الدین کو اکتائی خان کو لگان دینا ہوگا، بصورت دیگر میں اس جگہ کو مکمل طور پر تباہ کر دوں گا۔ سلطان اتنی آسانی سے ماننے والا نہیں، کرابیگ نے کہا۔ اگر سعد الدین اسے راضی کر لے تو ہم اسے قونیہ کا سلطان بنا دیں گے۔ نویان اس سے بات کر رہا تھا کہ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو قائی جانباز حمزہ ان کی جانب آ رہا تھا۔ انہیں اپنی جانب متوجہ پا کر حمزہ نے سلام کیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کیا مسئلہ ہے حمزہ؟ کس چیز نے تمہیں جگایا ہوا ہے؟ نویان نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا آپ کی پیشکش اب بھی ہے؟ حمزہ نے پوچھا۔ اچھا تو یہ بات ہے جس کی وجہ سے ہمارا سپاہی سو نہیں سکا۔ دیکھو حمزہ، مجھے اپنی چیزوں اور جان کی حفاظت کے لیے کوئی شخص چاہیے، یہ بہت منافع بخش ہے، کیا تم تیار ہو؟ یہ سن کر حمزہ سوچ میں ڈوب گیا اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے اقرار میں سر ہلا دیا۔ اگلی صبح انہوں نے سرائے چھوڑ دی۔ کائی قبیلے والے اب کسی طرح سے بھی اچھے نہیں رہے۔ ارطغرل بھائی ہمارے قبیلے کی آخری امید تھی، ان کے مرنے کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا۔ سرائے سے دور پہنچ کر انہوں نے ایک جگہ آرام کیا تو حمزہ نے نویان کے سامنے اپنے دکھ کھول دیے تھے۔ حمزہ، انہوں نے تمہارا دل توڑا ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے ہمیشہ اپنے سردار گلدارو کی بات مانی اور اپنے قبیلے کے لیے لڑتا رہا۔ میں نے بہت سی جنگیں لڑیں اور اب کچھ بھی نہیں۔ میں اپنے قبیلے تک میں واپس نہیں جا سکتا۔ سردار گلدارو نے مجھے قبیلہ بدر کر دیا ہے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ میرا کوئی قصور نہیں۔ صرف تیمور کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے میرا استعمال کیا ہے۔ اس کے گلے شکوے سن کر نویان نے سونے کے سکوں سے بھری ایک تھیلی نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ رکھو اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ حمزہ نے یہ بخشش قبول کر لی تو نویان کہنے لگا، مجھے ایک سوداگر سے ملنے جانا ہے، تم میری بتائی ہوئی جگہ پر انتظار کرنا، میں تمہیں ساتھ نہیں لے جانا چاہتا، اس طرح سوداگر ڈر جائے گا۔ اگر اس نے تمہیں اس طرح میرے ساتھ دیکھ لیا تو سمجھے گا کہ میں اسے لوٹنے آیا ہوں۔ نویان نے اس کے کندھے پر تھپکی دی اور گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ عالیہ خاتون خیمے میں داخل ہوئی تو تیمور پہلے سے اس کا منتظر تھا۔ موجودہ واقعات کے رونما ہونے پر وہ کچھ الجھا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ عالیہ خاتون نے اس کی پریشانی بھانپ لی۔ تمہارے بابا بھی بہت پریشان ہیں۔ حائمہ خالہ ایک ذہین خاتون ہیں، مگر وہ اپنی مرحوم شوہر کی طرح ضدی بھی ہیں۔ اگر تم دونوں قبیلوں کے جانبازوں کی سربراہی چاہتے ہو اور ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم ایک عظیم جنگجو ہو تو تمہیں حائمہ خالہ سے روابط مضبوط کرنا ہوں گے۔ اگر تم واقعی اس لڑکی کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی تمہیں حائمہ خالہ سے بات کرنا ہوگی۔ میں روشنی کے لیے اپنی پوری کوشش کروں گی، مگر یہ مشکل کام ہے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تیمور نے پوچھا۔ ان سے بات کرو، جیسے تم اپنی تلوار کا بہترین استعمال کرنا جانتے ہو ویسے ہی اپنی زبان کا بھی کرو۔ ان کا غم ابھی تازہ ہے، ان کو تمہارے اندر ارطغرل نظر آنے لگے گا، پھر انہیں اس کی عادت ہو جائے گی۔ جتنا جلدی ہو سکے تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ عالیہ خاتون تیمور کے کان بھر رہی تھیں کہ سردار خوشنود بھی آ گیا۔ دونوں نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا تھا۔ تیمور کچھ دیر ان کے ساتھ رہا اور پھر عالیہ خاتون کا اشارہ پاتے ہی اجازت لے کر خیمے سے باہر آ گیا۔ جلد ہی وہ حائمہ خاتون کی خدمت میں پیش ہو چکا تھا۔ آؤ بیٹھ جاؤ تیمور، انہوں نے کہا۔ کل جو ہوا میں نے اس کے بارے میں سوچا ہی۔ مجھے احساس ہے کہ میں نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا، مگر میں پاگل ہو گیا تھا اما حائمہ۔ میں نے بہت سے بہادر کھوئے ہیں، مجھے نہیں معلوم کیسے، مگر مجھے شروع دن سے لگتا تھا کہ حمزہ غدار ہے۔ اور ارطغرل کے جانباز؟ حائمہ خاتون نے اس کی بات کاٹی۔ وہ مایوس آوارہ گردوں کی طرح ہیں۔ ارطغرل کی موت کے بعد وہ بے معنی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے میرے حکم کو نہیں مانا،
اگر میں انہیں معاف کرتا تو میرے اپنے جانباز بھی ان کی طرح میری بات نہیں مانیں گے اور یوں سپاہیوں میں بغاوت پھیل جائے گی۔ تیمور بولا، جب میں تمہیں دیکھتی ہوں تمہاری آنکھیں، تمہاری ٹھوڑی مجھے ارطغرل کی یاد دلاتی ہے۔ حائمہ خاتون کی آنکھیں پرنم تھیں، وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھیں مگر خاموش تھیں۔ نورگل، روشن اور عبد الرحمن بیدار ہوئے تو حمزہ وہاں موجود نہیں تھا۔ انہوں نے اسے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی مگر کوئی سراغ نہ مل سکا۔ وہ اپنے گھوڑے اور تلوار سمیت نکل گیا ہے۔ میری سرائے کے مالک سے بات ہوئی ہے، وہ منہ اندھیرے سے ان سوداگروں کے ساتھ چلا گیا تھا۔ عبد الرحمن نے انکشاف کیا۔ اوہ افسوس، اس نے سوداگر کی نوکری کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ روشن نے افسوس سے کہا تو باقی لوگ بھی خاموش ہو گئے۔ پھر وہ سرائے چھوڑ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ بہت دیر ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد وہ سستانے کے لیے ایک ندی کے کنارے بیٹھ گئے۔ دیکھو ہمارے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے۔ پہلے ہمارے بھائی کی شہادت ہو گئی، پھر قبیلہ تباہ ہو گیا اور اب ہمارا بھائیوں جیسا ساتھی غدار ہو گیا۔ روشن کی آواز رند گئی تھی۔ بھائی عبد الرحمن، آپ بتائیں کیسے ہوا یہ سب؟ نورگل نے پوچھا۔ نورگل، میں نہیں جانتا۔ ہم نے ایک منگول کو پکڑا تھا، اس سے اگلوانے کی کوشش کی۔ یہ سب اپنے سردار کو بتانے گئے اور باقی تم لوگ جانتے ہو، عبد الرحمن نے کہا۔ نویان نے ہمیں نوالا ڈالا ہے، اس نے ہم پر چھپ کر حملہ کیا ہے، نورگل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ بہت بزدل ہیں یہ منگول، اگر ارطغرل بھائی زندہ ہوتے تو اس مسئلے کا حل ضرور نکال لیتے۔ روشن نے ارطغرل کو یاد کیا۔ وہ تینوں باتیں کر رہے تھے کہ غنی بھی اس طرف آ نکلا۔ وہ اسے دیکھ کر چونک گئے تھے۔ غنی نے انہیں بلند آواز میں سلام کیا تو روشن بولا، تم پھر آ گئے ہو؟ کیا تم جانتے ہو اسے؟ نورگل چونکا۔ کاش نہ جانتا ہوتا۔ کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو؟ نورگل نے غنی سے پوچھا۔ جوانوں، شاید تم لوگوں کے ساتھ کچھ ہوا ہے، میں تم لوگوں کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ شکر ہے غنی، ہم ٹھیک ہیں، روشن نے کہا۔ میرے ساتھ چلو، میرے پاس تم لوگوں کے لیے ایک انمول تحفہ ہے۔ غنی نے ان تینوں کی طرف دیکھا۔ یہ سن کر سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگی اور پھر اس کے ساتھ چلنے کے لیے آمادگی ظاہر کرتی۔ اب وہ بہت مشکل راستوں سے ہوتے ہوئے جنگل میں آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ آدمی ہمیں کہاں لے جا رہا ہے؟ نورگل نے کہا۔ دیکھتے ہیں، اللہ ہماری مدد کرے گا، روشن نے کندھے اچکائے۔ وہ دیر تک چلتے رہے۔ غنی انہیں غار کے دہانے تک لے آیا تھا۔ یہ بہت پراسرار جگہ تھی۔ جب وہ غار میں داخل ہوئے تو ارطغرل کو اپنے سامنے دیکھ کر سب کے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے۔ ارطغرل بھائی، نورگل کے منہ سے بمشکل نکل پایا تھا، جبکہ ارطغرل کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ تھی۔ میں آپ کے جانبازوں کو یہاں لایا ہوں، غنی نے ان تینوں کی طرف اشارہ کیا۔ یا رب، ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، عبد الرحمن بڑبڑایا۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ غنی کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہے، روشن نے کہا۔ وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ارطغرل ان کے سامنے زندہ سلامت موجود ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم اپنے سردار کو نہیں پہچان پا رہے ہو؟ ارطغرل مسکرایا۔ ارطغرل بھائی، کیا یہ واقعی آپ ہیں؟ نورگل بے یقینی کے عالم میں غور سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ چٹکی کاٹو ذرا، روشن نے کہا تو عبد الرحمن نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹ لی۔ مجھے نہیں یار۔ روشن اس کا ہاتھ جھٹک کر آگے بڑھا اور ارطغرل کو چھو کر دیکھا۔ میرے بھائی، یہ تو آپ ہی ہیں۔ ہاں میں ہی ہوں۔ ارطغرل ان کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ ہمارے بھائی زندہ ہیں، تینوں چلائی اور دیوانوں کی طرح اس سے لپٹ گئے۔ عبد الرحمن تو ارطغرل کو چھوڑ نہیں رہا تھا۔ دور ہٹو ارطغرل بھائی سے، تم جیسے کر رہے ہو بھائی پچھتائیں گے کہ وہ زندہ کیوں ہیں۔ روشن نے عبد الرحمن کو پیچھے کھینچا تو سب ہنسنے لگے تھے۔ ان سب کی خوشی دیدنی تھی۔ غنی بھی ان کی محبت دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ نویان اپنے پڑاؤ میں پہنچا تو وہاں کی صورتحال مختلف تھی۔
اس کے سپاہی اور تنگود گھبرائے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ستون بھی خالی تھا جس پر ارطغرل کو باندھا گیا تھا۔ ارطغرل کہاں ہے؟ اس نے تنگود سے سوال کیا۔ وہ بھاگ گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا وہ بھاگ گیا؟ نویان نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا اور خنجر اس کی گردن پر رکھ کر بولا، میں تمہارے قتل سے شروعات کروں گا۔ ارطغرل کو مرنا ہوگا، چاہے اس کے لیے مجھے ساری منگول فوج کی جان کیوں نہ گنوانی پڑے۔ ارطغرل کو مرنا ہی ہوگا۔ نویان غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ پھر اس نے تنگود سے پوچھا، اور جو حملہ گلدارو اور تیمور کی سپاہیوں پر کرنا تھا؟ وہ بھی ناکام ہو گیا۔ بارٹلو پکڑا گیا ہے۔ اگر اس نے کچھ بول دیا تو؟ اگر اس نے بتا دیا کہ اس قبیلے میں ہمارا کھوجی کون ہے تو؟ اگر انہیں ہماری جگہ کا علم ہو گیا تو؟ نویان کا چہرہ غصے سے مزید بھیانک ہو گیا تھا۔ نویان، اس کو مرنا ہوگا۔ کوچابش اس مسئلے کو حل کر لے گا۔ تنگود خوف سے کانپ رہا تھا۔ دیکھو تنگود، میں نے تم ہی کو ایک کام سونپا اور تم نے سب کچھ برباد کر دیا۔ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو میں تمہیں بھیڑیوں کے آگے ڈال دوں گا۔ اس نے تنگود کے چہرے پر ایک گھونسا رسید کر دیا اور اپنی ناکامی پر بلند آواز میں چیخنے چلانے لگا تھا۔ گلدارو ایک بار پھر اندھیرے میں تھا۔ کوچابش نے بارٹلو کو خیمے سے بھاگنے میں مدد کی تھی۔ جب گلدارو اس کے تعاقب میں قبیلے سے باہر آیا تو بارٹلو نے اس پر حملہ کر دیا، لیکن چالاک کوچابش نے بارٹلو کو قتل کر کے نہ صرف قصہ تمام کر دیا تھا بلکہ گلدارو کی جان بچا کر اس پر احسان کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا۔ تم نے میری جان بچائی، اللہ تمہیں اس کا اجر دے، گلدارو نے اسے گلے لگا کر کہا۔ شکریہ سردار۔ کوچابش کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ قبیلے میں پہنچ کر گلدارو نے سردار خوشنود، تیمور اور حائمہ خاتون کو بھی صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ ہمیں نویان کے ارادوں سے باخبر رہنا ہوگا۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ وہ ایک بڑا مسئلہ پیدا کرے گا، ابھی یا بعد میں۔ سردار خوشنود نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ قونیہ سے خبر ہے کہ سلطان علاء الدین فوج اکٹھی کر رہے ہیں، تیمور نے بتایا۔ جب تک سردیاں ختم نہیں ہوتی سلطان علاء الدین کی فوج یہاں نہیں آ سکتی، اس لیے ہمیں احتیاطی تدابیر کرنی ہوں گی۔ ہمیں خوراک وغیرہ ذخیرہ کرنا ہوگی۔ ہمارے لوگ جب سے یہاں پہنچے ہیں وہ منگولوں سے خوفزدہ ہیں۔ ہمیں زیادہ احتیاط سے کام لینا ہوگا اور جلد بازی نہیں دکھانی ہوگی، گلدارو نے جواب دیا تھا۔ اگر ہم نویان پر پہلے حملہ کر دیں تو؟ تیمور نے تجویز پیش کی۔ اگر ہم پہلا قدم اٹھاتے ہیں تو جنگ شروع ہوتے ہی شکست سے دوچار ہو جائیں گے۔ ہماری مائیں، بیٹیاں، بہنیں ان کا کھلونا ہوں گی، وہ ہمارے خیمے اجاڑ دیں گے۔ ہمیں احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ ہمیں سلطان علاء الدین کی فوج کا انتظار کرنا ہوگا۔ گلدارو نے بھرپور تجویز پیش کیا تو تیمور نے بھی اس کی حمایت کر دی۔ تیمور دونوں قبیلوں کی فوج کا سربراہ بنا دیا گیا ہے۔ حمزہ تیمور کے جھوٹے الزامات برداشت نہ کر سکا اور وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ نورگل نے ارطغرل کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ میں اس بڑی فوج کی بات کر رہا ہوں جس نے روس سے فارس تک ہر جگہ کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ فوج ہمیں صلیبیوں سے جنگ کرنے پر مجبور کرے گی، ارطغرل نے جواب دیا۔ امی جان اور میرے بھائی نے صحیح فیصلہ کیا ہے، ورنہ سب کچھ بہت مشکل ہو جاتا۔ یہ متحد ہونے کا وقت ہے، مگر تم لوگوں کو قبیلہ بدر کرنا ایک بڑی غلطی ہے۔ تیمور اب بھی بچہ ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے، ہم سے جو بھی ہو سکا کریں گے۔ تم نے مجھے سب کا بتا دیا، مگر میری بہن شاہینہ کیسی ہے؟ شاہینہ، وہ شہید ہو چکی ہے۔ حملے کے دوران اسے زندہ جلا دیا گیا تھا۔ اس احساس نے نورگل کو توڑ ڈالا تھا۔ ارطغرل کو نورگل کے دکھ اور کرب کا احساس تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے جان سے پیارے دوست کو گلے لگا لیا۔ انہوں نے مردوں عورتوں دونوں کو نشانہ بنایا۔ وہ سمجھتے تھے ہماری عورتیں ڈر جائیں گی اور ہار مان لیں گی۔ ارطغرل بھائی، ہماری عورتیں جانبازوں کی طرح لڑی تھیں۔ اگر ہم انتقام نہیں لیتے تو میں اپنے آپ کو مرد کہلوانے کے لائق نہیں سمجھتا۔ نورگل، میرے بھائی، جب تک ہم اپنا بدلہ نہ لے لیں سکون سے نہ بیٹھیں گے۔ جو بھی کائی قبیلے کا سردار بنے گا وہی تمام ترک قبیلوں کا سردار ہوگا۔ اگر ہم نے اس ظلم کو نہ روکا تو ہم اناتولیہ کو کھو دیں گے۔
ارطغرل نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ ہم منگولوں سے کیسے لڑیں گے جنہوں نے پوری دنیا پر قبضہ کیا ہوا ہے؟ نورگل نے کہا۔ دنیا تنگ آ چکی ہے اس سب سے جو صلیبی اور منگول کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان سے ڈر گئے اور ان کو نہ روکا تو بہت تباہی ہوگی۔ ارطغرل نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ اگر ہم ان سے نہیں لڑتے تو ہماری جاں بازی کا کیا ہوگا؟ اب نورگل میں ایک نیا ولولہ بھر گیا تھا۔ اگر کوئی برائی کے آگے نہیں جھکتا تو وہ ہم ترک ہیں۔ اگر ان کافروں سے کوئی لڑ سکتا ہے تو وہ ہم ترک ہیں۔ اگر کوئی ان معصوم لوگوں کی امید ہے تو وہ ہم ترک ہیں۔ ارطغرل نے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ تو پھر آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ روشان نے پوچھا۔ ہم اپنی آخری سانس تک جنگ کریں گے، ارطغرل نے فیصلہ سنا دیا۔ ان سردیوں میں ہم انہیں سانس نہیں لینے دیں گے۔ نویان بہار کی صورت نہ دیکھ پائے اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ طاقتور ہو جائیں، ہمیں اسے ختم کرنا ہوگا۔ بھائی، آپ کے بھائی سارم کا کیا ہوگا اگر نویان کی بات سچ نکلی تو؟ کیا وہ اکتائی خان کا تابع دار ہے؟ عبد الرحمن نے پوچھا۔ فی الحال یہ ہمارے درمیان راز رہے گا۔ جب ہم واپس قبیلے جائیں گے تو اس خبر سے میں امی جان اور بھائی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ سمجھ گئے تم سب؟ جی سمجھ گئے، سب ایک آواز بولے۔ اگر یہ سچ ہوا تو؟ عبد الرحمن نے دوبارہ پوچھا۔ اگر میرے بھائی نے اکتائی خان کے آگے سر جھکا لیا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا تاکہ میرے بابا کو راحت ملے۔ ارطغرل نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو وہ سب خاموش ہو گئے۔ شکریہ غنی، تم نے میری جان بچائی، میں عمر بھر تمہارا مقروض رہوں گا۔ ارطغرل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے مجھے بنایا، مجھے دیکھنے کی طاقت دی، اور اس کی مرضی کہ وہ مجھے زندہ رکھے یا مار دے۔ میرے شہر دل، ہم تو محض اس کے غلام ہیں۔ غنی نے جواب دیا تو ارطغرل نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ میں بہت جلد واپس آؤں گا۔ ارطغرل نے اسے اجازت چاہی اور اپنے جاں بازوں کے ساتھ غار سے باہر آ گیا۔ اب وہ اپنے قبیلے کی جانب محو سفر تھا۔ جب وہ قبیلے میں داخل ہوا تو ہر طرف اس کی محبت میں نعرے گونجنے لگے تھے۔ ہمارے سردار ارطغرل زندہ ہیں، سردار ارطغرل آ گئے۔ میرا خوش قسمت بھائی، گلدارو اسے دیکھتے ہی بے اختیار پکار اٹھا۔ کچھ ایسی ہی حالت حائمہ خاتون، شہناز اور روشنی کی تھی، جبکہ تیمور اور سردار خوشنود اسے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ لیکن اس سے قبل کہ کوئی اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھتا، اس نے گھوڑا ان کے سامنے جا روکا۔ میں نے سنا ہے کہ میری غیر موجودگی میں میرے جانبازوں پر الزامات لگا کر انہیں بھاری سزائیں دی گئی ہیں۔ دونوں قبیلوں کے سرداروں کو اکٹھا کریں اور انہیں فیصلہ کرنے دیا جائے۔ جب تک جرگہ ہوتا ہے میرے جانباز میرے ساتھ رہیں گے۔ اگر کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو ابھی کہہ دے۔ ارطغرل نے اعلان کیا، لیکن سارا مجمع خاموش رہا۔ تیمور اور کوچابش کے چہروں کی رنگت بدل گئی تھی۔ اگر کوئی میرے جانبازوں کے نزدیک بھی آیا تو اسے اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی، یہ بات سب کو ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ پھر وہ حائمہ خاتون کی طرف متوجہ ہوا۔ امی جان، آپ کو کچھ کہنا ہے؟ نہیں میرے بچے۔ حائمہ خاتون کی آنکھوں سے بیٹے کو دیکھ کر آنسو روان تھے۔ کیا آپ نے کچھ کہنا ہے؟ وہ سردار خوشنود سے مخاطب ہوا۔ نہیں بیٹا، اگر تم ذمہ داری اٹھانا چاہتے ہو تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ جاؤ اور تھوڑا آرام کرو۔ ارطغرل نے اپنے جانبازوں کو بھیج دیا۔ وہ گھوڑے سے اتر کر گلدارو سے ملا اور ماں کے پاس پہنچ گیا۔ حائمہ خاتون نے بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ امی جان، ابھی میری زندگی کے کچھ دن باقی تھے، تمہیں میری بھی عمر لگ جائے میرے بچے۔ وہ مسلسل روئے چلی جا رہی تھی۔ پھر وہ اپنے ماموں خوشنود کے پاس پہنچا۔ میرے شیر دل، خوش آمدید۔ شکریہ ماموں جان۔ حلیمہ سلطان کہاں ہے؟ وہ اپنے خیمے میں ہیں۔ حائمہ خاتون نے اشارہ کیا تو وہ اس طرف بڑھ گیا۔ ارطغرل کے حق میں ابھی تک نعرے گونج رہے تھے۔ دوسری جانب تیمور اس کی آمد سے کسی طور خوش دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ارطغرل کی جدائی نے حلیمہ سلطان کو بالکل توڑ دیا تھا۔ وہ بیمار رہنے لگی تھی، لیکن جب اس نے ارطغرل کو زندہ سلامت اپنے سامنے دیکھا
تو اس کا ہر دکھ ہر درد ہوا ہو گیا۔ سردار خوشنود اپنے بیٹے کے ساتھ خیمے میں موجود تھا۔ تیمور بہت بے چین دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر ایک جنگ جاری ہو۔ اس کے اعصاب تنے ہوئے تھے۔ تیمور پرسکون رہو بیٹا، صرف اس لیے کہ اراکین مجلس نے کہہ دیا اور تم نے سوچا کہ سب کچھ تمہیں اتنی آسانی سے مل سکتا ہے، سردار خوشنود نے کہا۔ وہ خود کو بہت بہادر سمجھتا ہے۔ اس کا خیال ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جب وہ بھوکے تھے ہم نے انہیں کھانا دیا، ہم نے ان کے ننگے بدن کو ڈھانپنے کے لیے کپڑے دیے۔ وہ یہ سب کچھ بھلا کر نیا جرگہ بلانا چاہتا ہے۔ وہ مجھ سے حساب لینا چاہتا ہے کیونکہ میں نے اس کے جانبازوں کو قبیلہ بدر کر دیا تھا۔ غصہ نہ کرو، آخر وہ تمہارا پھوپھی زاد بھائی ہے، تمہیں تو اسے زندہ دیکھ کر خوشی ہونی چاہیے، سردار خوشنود نے سمجھایا۔ بابا، اس کے ساتھ اسی طور پر برتاؤ ہوگا، میں اس سے بھاری قیمت وصول کروں گا۔ وہ غصے سے پھنکار رہا تھا۔ کیا تم قتل و غارت کرو گے؟ سردار خوشنود کو اس کی بات پر افسوس ہوا تھا۔ اگر اس نے میرے آگے گھٹنے نہ ٹیکے تو مجھے اس حد تک بھی جانا پڑے گا۔ تیمور کے الفاظ میں ایسی نفرت تھی کہ سردار خوشنود چونک گیا تھا۔ سردار، آپ کی اجازت سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ صورتحال نازک دیکھ کر عالیہ خاتون نے مداخلت کی تو سردار خوشنود نے اسے اجازت دے دی۔ تیمور ٹھیک کہہ رہا ہے، سانپ کے ڈسنے سے پہلے اس کا سر کچل دینا چاہیے، لیکن یہ سب ایک طریقے سے کرنا ہوگا۔ اگر ہر چھوٹی سی بات کے بعد تم غصہ کرنے لگو گے تو پچھتاوے کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوگا۔ پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تیمور نے نرمی سے پوچھا۔ دونوں قبیلے ایک ہو چکے ہیں، واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ ہم اسے جرگے میں دعوت دیں گے، لیکن نہ تو ہم اور نہ ہی کائی سردار اس کا انتخاب کریں گے، عالیہ خاتون نے تجویز پیش کی۔ یہ سب کیسے ہوگا خاتون؟ سردار خوشنود نے پوچھا۔ ہمیں ارطغرل کی کمزوریاں تلاش کرنا ہوں گی، عالیہ خاتون نے کہا۔ اسی رات سردار خوشنود نے ارطغرل کو واپسی کی خوشی میں ضیافت پر مدعو کر لیا۔ سردار کے دسترخوان پر خاندان کے تمام افراد موجود تھے۔ میرے اللہ، تو سب سے بڑا مسبب الاسباب ہے، تو نے مجھے آج بہت اچھا دن دکھایا ہے، یا رب صد شکر ہے تیرا۔ حائمہ خاتون نے ارطغرل اور حلیمہ سلطان کی آمد پر دعا کی۔ بیٹا، اپنے گھر میں خوش آمدید، تمہاری واپسی ہمارے لیے خوش نصیبی ہے اور آسانیاں پیدا کرے گی۔ سردار خوشنود نے بھی اسے خوش آمدید کہا۔ شکریہ ماموں جان، آپ لوگوں نے اپنی باہیں ہمارے لیے کھول دیں اور اپنے کھانے میں ہمیں شریک کیا، قائی قبیلہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ ارطغرل بھائی، یہ دودرگا قبیلے کا بڑا احسان ہے، آپ لوگوں کو خوش آمدید کہنا اور اپنی روٹی میں آپ کو شامل کرنا اور دوست بنانا۔ تیمور کے لہجے میں تکبر تھا۔ تیمور، تم کتنے خوش قسمت ہو، تم نے بہت زبردست کام سر انجام دیے ہیں، اللہ کے ہر غلام کے حصے میں یہ کام نہیں آتے۔ ارطغرل نے اس کے طنز کو نظر انداز کر دیا تھا۔ تیمور، تم ایک بہت اچھے انسان ہو، مگر ارطغرل تک ابھی تک نہیں پہنچ سکتے، اس کے لیے ابھی تمہیں بہت کچھ سیکھنا ہے، گلداروں نے سرگوشی کے سے انداز میں کہا اور کھانا کھانے لگا، جبکہ تیمور کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ کھانے کے بعد ارطغرل اور حلیمہ اپنے خیمے میں آ گئے۔ ارطغرل کی واپسی سے حلیمہ کو جیسے نئی زندگی مل گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چھائی اداسی سکون میں بدل گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے قدرت نے ایک بار پھر جینے کا مقصد عطا کر دیا ہو۔ حلیمہ یہ سب جاننے کے لیے بے چین تھی کہ اس سے جدا ہونے کے بعد ارطغرل پر کیا بیتی۔ اگر غنی نہ ہوتا تو میں ابھی تک قید میں ہوتا، ارطغرل نے اسے بتایا۔ یہ غنی کون ہے؟ حلیمہ حیرت سے بولی۔ وہ ارطغرل کے ہاتھ پر بندھی پٹی کھول رہی تھی۔ وہ بیر بوچاک ترکوں میں سے ہے، اس نے جنگلوں، درختوں اور پہاڑوں کو اپنا گھر بنا لیا ہے۔ اگر میں اتنی مشکلوں کے باوجود یہاں موجود ہوں تو یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، تمہیں دوبارہ دیکھنے کے لیے، تمہاری آواز سننے کے لیے۔ ارطغرل نے محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر میری روح میرے جسم میں ابھی تک قائم ہے ارطغرل، تو یہ آپ کے زندہ ہونے کی وہ امید ہے
جو میرے دل میں تھی۔ حلیمہ سلطان نے مسکرا کر اس کے ہاتھ کی پٹی کھولی تو ہتھیلی پر زخم کا نشان دیکھ کر اس کے جسم میں سنسنی کی لہر سی دوڑ گئی۔ ارطغرل، یہ زخم؟ وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں بول پائی تھی۔ کسی کو مت بتانا۔ میرے شیر دل، یہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ تلوار کیسے اٹھائیں گے؟ زخم اتنا گہرا تھا کہ وہ اندر سے کانپ گئی تھی۔ تلوار دل کی طاقت سے اٹھائی جاتی ہے، نہ کہ ہاتھوں سے۔ تم فکر نہ کرو، عارف صاحب میرا علاج کر رہے ہیں، ارطغرل نے جواب دیا اور اپنے ہاتھ کا زخم صاف کرنے لگا۔ مجھے معلوم ہے آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں اور مارنا چاہتے ہیں اسے۔ آپ کے ہر فرض پر جانے سے پہلے میں نے صبر سے کام لیا ہے۔ میں نے خوشی سے شہید بننے کے لیے آپ کو الوداع کیا، مگر ارطغرل، اس بار سب کچھ بدل گیا ہے۔ کیا بدل چکا ہے حلیمہ سلطان؟ ارطغرل چونکا۔ میں نے آپ کا ہاتھ دیکھا ہے، آپ تو ہاتھ سے چمچ بھی نہیں پکڑ سکتے۔ ایسے ہاتھ کے ساتھ لڑنا آسان نہیں ہوگا۔ اس نے خدشہ ظاہر کیا۔ میں جانتا ہوں تمہاری ممتا تمہیں ایسی باتیں کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ میں تمہیں کچھ برا نہیں کہوں گا اور نہ ہی غصہ کروں گا۔ تم ہمارے بچے کو بغیر باپ کے بڑھتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتی، لیکن میں صرف تمہارا شوہر یا اپنے ہونے والے بچے کا باپ نہیں ہوں، میں قائی جام بازوں کا سپہ سالار بھی ہوں۔ قائی بچے اور ان کی ماؤں کی عصمت اور حفاظت میرے سپرد ہے۔ پچھلی بار میں ان سب کو بچا نہیں سکا تھا۔ دیکھو کتنی جانیں گئیں اور کتنے جنگجو شہید ہوئے۔ ہم اپنے ماموں کے قبیلے میں پناہ گزین بن کر آئے ہیں۔ تھوڑا انتظار کر لیں، بس سردیاں گزر جائیں، آپ بھی ٹھیک ہو جائیں، اور پھر… حلیمہ سلطان اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر کچھ نہیں ہوگا حلیمہ سلطان، ہم پوری سردیاں انتظار نہیں کر سکتے، بلکہ ایک دن بھی نہیں۔ اگر میں نے بر وقت کوئی قدم نہ اٹھایا تو بعد میں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ نویان مرے گا، اسے مرنا ہوگا۔ ارطغرل پرعزم تھا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے زخم پر مرہم لگانے لگا۔ اگلی صبح ارطغرل دلی دمیر کے ساتھ عارف صاحب کے پاس موجود تھا۔ عارف صاحب نے اس کے زخم کا بغور جائزہ لیا۔ ان کی آنکھوں میں تشویش تھی۔ ارطغرل صاحب، میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن یہ سمجھ لیں کہ فی الحال اس ہاتھ سے تلوار پکڑنا آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ عارف صاحب کی بات سن کر نہ صرف ارطغرل اور چچا دمیر چونک گئے تھے، بلکہ قریب ہی دوا تیار کرتی طبیبہ کے کان بھی کھڑے ہو گئی تھی۔ وہ پہلے بھی قبیلے کی خبریں عالیہ خاتون تک پہنچاتی رہتی تھی، لیکن غنی نے زبردست کام کیا ہے، نہیں تو شاید آپ کا ہاتھ کاٹنا پڑتا۔ انہوں نے اسے خاموش دیکھ کر حوصلہ بڑھایا۔ ایک بات اچھی ہے کہ میرے 2 ہاتھ ہیں، میں ان کے ساتھ دوسرے ہاتھ سے جنگ لڑوں گا۔ اگر یہ بھی ناکارہ ہو گیا تو میں اپنے دانتوں سے ان کے کلیجے چبا ڈالوں گا، ارطغرل نے کہا۔ تو عارف صاحب نے اسے ہاتھ پر لگانے کے لیے ایک دوا کی شیشی تھما دی اور استعمال کا طریقہ سمجھانے لگا۔ عارف بھائی، آپ میرے فرائض مجھے واپس سونپنے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ ارطغرل نے اس کی طرف دیکھا۔ ارطغرل، میرا دل تو آپ کے ساتھ ہے، لیکن شاید مجھے مجبوراً اپنے سردار زادے کے آگے سر جھکانا پڑے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کیا کروں۔ یہ سب آپ پر منحصر ہے۔ ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کو ان سے بات کرنی چاہیے۔ باقی سردار بھی الجھن کا شکار ہیں۔ طبیب عارف نے جواب دیا اور ارطغرل نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ ادھر گلدارو کی پریشانیاں بھی کچھ کم نہیں تھیں۔ وہ اس وقت بھی حائمہ خاتون کے پاس بیٹھا تھا۔ امی جان، ارطغرل کو یہ قبول کرنا ہوگا، صرف آپ ہی اس کا خیال رکھ سکتی ہیں، نہیں تو ہم دونوں قبیلے اکٹھے نہیں رہ سکیں گے۔ کیسے بیٹا؟ حائمہ خاتون نے اس کی طرف دیکھا۔ امی جان، میں نے ارطغرل کی آنکھوں میں غصہ دیکھا ہے، اس کے اندر ایک طوفان ہے۔ جب تک وہ نویان کو مار نہیں لیتا چین سے نہیں بیٹھے گا۔ یہاں صورتحال سلیبیوں سے مختلف ہے۔ ہم نے ان کا قلعہ فتح کرنا تھا، لیکن یہاں حالات کچھ اور ہیں۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب ہم پہلے جیسے طاقتور نہیں رہے۔ گلدارو نے انہیں قائل کرنا چاہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ابھی ارطغرل کی واپسی کی خوشی مناتے ہیں، پھر اس مسئلے پر غور کریں گے۔ حائمہ خاتون بھی اسی پہلو پر سوچ رہی تھیں، مگر ارطغرل سے بات کرنے سے قبل
وہ خود کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتی تھیں۔